اور آخری جو مرحلہ ہے اس تعلیم نبوی کا، وہ تعلیم حکمت ہے۔ یہ اصل میں انسان کے فہم اور عقل کی وہ میچورٹی ہے، وہ پختگی ہے۔ ہا کاف میم کا مادہ آتا ہے پختگی کے لیے، اسی سے ہم ایک لفظ محکم، دلیل محکم، بڑی پختہ دلیل ہے، یہ مضبوط دلیل ہے۔ ملک مستحکم ہو گیا، یعنی اب استحکام ہے، یہ اپنے اوپر کوئی حملہ ہو تو اسے برداشت کر سکتا ہے، کوئی انٹرنل سیبوٹاج ہو تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مستحکم، حاکم کہ جو مسلط ہے اور حکم دے سکتا ہے۔ حکیم جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ہے حکم، ایک ہے اس کی حکمت۔ تو حکمت دو طرح کی ہے، ایک حکمت اصولی ہے، وہ ہے ایمان کی حکمت۔ ایک تو ہے اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، ایک ان ایمانیات کے اندر جو اثر شے ایسنس ہے اس تک رسائی ہو جائے، انسان پہنچ جائے اس تک، اور اس کا ذہن اور قلب دونوں مطمئن ہو جائے، جس کو کہ قرآن مجید میں نفس مطمئنہ کہا گیا۔ دل اور دماغ دونوں مطمئن ہے ایمان پر، اس کا دماغ بھی اسی شے کی تصدیق کر رہا ہے جو دل کہہ رہا ہے۔ یہ حکمت دین کہلائے گی، حکمت ایمان۔ مولانا روم کا شعر ہے، کب تک پڑھو گے چند خوانی حکمت یونانیہ، یہ یونانیوں کا فلسفہ کب تک پڑھو گے؟ حکمت ایمانی راہم بخواں، ایمان کی حکمت پڑھو، ایمان کی دانائی، ایمان کا فلسفہ۔ اور ایک ہے حکمت احکام کی، روزہ کیوں فرض کیا گیا تم پر؟ لعلکم تتقون، نماز کیوں فرض کی گئی تم پر؟ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری۔ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ تمہارے تزکیہ نفس کے لیے۔ یہ دل سے مال کی محبت کم ہوگی تو تمہارے جو ہے نفوس ان کے اندر تزکیہ پیدا ہوگا۔ تو احکام کی حکمت یہ چوٹی کی شے ہے۔ ایک انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ پورا دل مطمئن ہو، واقعی حکم یہی ہونا چاہیے تھا، دیکھنا تقدیر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا بھی یہی میرے دل میں ہے، واقعتاً یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی کو کہتے ہیں اسلام پر شرح صدر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور کر دے۔ واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے کہ اسلام کا ہر حکم ہمیں معلوم ہو کہ ہاں میری فطرت کی پیاس یہی ہے، میری عقل کا تقاضا یہی ہے، میری فطرت جو ہے پکار رہی ہے اسی بات کے لیے کہ یہ حق ہے، یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، یہی درست ہے۔ جب یہ ہم آہنگی ہو جاتی ہے شریعت کے احکام اور انسان کے ذہن و فکر اس کے ساتھ، تو یہ ہے میچورٹی کا اور تعلیم نبوت کا گویا کہ سب سے اونچا مقام۔